بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں اس وقت آپ حضرات کو عدت کے ان مسائل سے آگاہ کروں گا، وہ مسائل بتلاؤں گا کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھنا، میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو بیان کروں گا اور بتلاؤں گا کہ عدت کی حالت میں عورت کیا کیا کر سکتی ہے، کیا کیا نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات یہ سمجھ لیجئے کہ عدت دو طرح کی ہوتی ہے: عدت طلاق، عدت وفات۔ طلاق کی تین قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کی عدت میں عورت پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ اور وفات کی عدت گزارنے والی عورت کے لیے بناؤ سنگار کرنا جائز نہیں ہے۔ چوڑیاں پہننا، خوشبو لگانا، دیگر قسم کے زیورات پہننا، مہندی لگانا، پان کھا کر منہ لال کر لینا، ریشمی رنگے ہوئے پھولدار نئے کپڑے پہننا یا ایسے پرانے کپڑے پہننا جو دیکھنے کے اعتبار سے نئے لگتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح محض زیب و زینت کے لیے سر میں تیل ڈالنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، سر میں پھنسی ہے یا پھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں بغیر خوشبو والا تیل ڈالنے کی اجازت ہے، لیکن اگر زیب و زینت کے لیے بغیر خوشبو والا تیل بھی ڈالتی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانا عدت کی حالت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چھوٹے دندانوں والی کنگھی سے سر کو کنگا کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام امور میرے بھائیوں بناؤ سنگار اور زیب و زینت والے امور ہیں، یہ عدت کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عدت کی حالت میں عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی ضرورت ہے، مثلا سخت بیمار ہے، تو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اب گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اس حکم میں طلاق کی عدت گزارنے والی عورت، شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی عورت دونوں برابر ہیں۔ دونوں قسم کی عورتیں سخت بیماری کی حالت میں گھر سے باہر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا سکتی ہیں۔ شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی عورت اگر غریب ہے، پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں دن میں کسب معاش کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے، کام کاج کے لیے باہر جا سکتی ہے، لیکن رات وہیں آ کر کے گزارے گی جہاں وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور طلاق شدہ عورت کے لیے کسب معاش کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر سے باہر نکلنے سے متعلق ایک مسئلہ اور بیان کر دوں جو لوگوں میں غلط مشہور ہے۔ عورت جس وقت گھر کے جس کمرے میں عدت کے لیے بیٹھتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ خیال ہوتا ہے کہ اب یہ پوری عدت اسی کمرے میں ہی رہے گی۔ میرے بھائیوں، اگر اس گھر کے اندر اور بھی کمرے ہیں، صحن بھی اگر موجود ہے، تو وہ اور کمروں میں بھی جا سکتی ہے، صحن میں جا کر کے بھی بیٹھ سکتی ہے۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ یہ صرف اب اسی کمرے ہی کے اندر پوری عدت گزارے گی۔ وہ اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اگر کام کرنا چاہے تو کام بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح عدت کی حالت میں عورت فون پر ضرورت کی باتیں بھی کر سکتی ہے، صرف انہی لوگوں سے جن سے بات کرنے کی اجازت ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ عدت سے نکلنے کا طریقہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب عورت عدت سے نکلتی ہے تو نئے لباس پہنائے جاتے ہیں، عورتیں جمع ہوتی ہیں، پھر اس عورت کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، عدت سے نکلنے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے،
کیونکہ جب اس کے متعینہ دن مکمل ہو جائیں گے تو پھر وہ عدت سے تو خود بخود نکل جائے گی۔ اس طرح کے نئے لباس پہنانا، پھر اسے گھر سے باہر نکالنا، عورتوں کا جمع ہونا، یہ غلط طریقہ ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فقط